جی تو ہم نہری نظام کی بات کر رہے تھے. جب میں یو کے میں آیا تو میں نے نوٹ کیا یہاں بھی بہت ساری نہریں ہیں، لیکن نہریں تو دیکھیں لیکن کوئی کسان نکا موڑتا ہوا میں نہیں دیکھا، نہ ہی نہروں سے پانی آگے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، کیونکہ یہاں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بارشیں اتنی ہو جاتی ہیں اور ویسے بھی کھیت لیول ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے پنجاب میں یا سندھ میں کھیت لیول ہیں، ساری زمین لیول ہے، وہاں پہ ایسا ہے ہی نہیں. اور اگر پانی سراب اس طرح سے کرنا بھی پڑے ان کھیتوں کو تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کھیت لیول نہیں ہے، تو سارا کچھ بارشوں سے ہی ہو جاتا ہے اکثر. لیکن اگر آپ پاشی کے اس نظام کی یا آپ پاشی کی یا کھیت کو سراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنی ساری نہریں کس لیے ہیں؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان نہروں کو یوز کیا اپنی انڈسٹریل ٹرانسپورٹیشن کے لیے. جب یہاں پہ انڈسٹری کا بوم تھا تو ان نہروں کے تھرو سارا سامان آتا جاتا تھا پورے ملک سے، کیونکہ سڑکیں اور باقی اور میکانزم نہیں تھے، تو یہ رول جو ہے نا یہ نہریں پلے کرتی تھیں. اب لاک سسٹم پڑھیں کہ نہریں اگر اوپر نیچے ہیں، ایریا لیول نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایک نہر اوپر ہے ایک نیچے ہے تو یہ وہ کیسے ہوتا ہوگا. یہ فالکرک ویل ہے، اس کی اگزامپل دیکھیں یہ کیسے چلتا ہے. فالکرک ویل اسکاٹ لینڈ میں ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ انڈسٹریل بوم جب ہوا، انہوں نے یہاں پہ اسٹیم انجن بنایا تو بہت بڑا تھا، وہ کسی اور جگہ فٹ نہیں ہو سکتا تھا. پہلے سب سے پہلے اسے فیکٹریاں چلائیں، اور فیکٹریاں زیادہ تر تھیں مڈ لینڈ سے اوپر نارتھ آف انگلینڈ میں، جیسے مانچسٹر ہے اور اس کے آس پاس اوپر. مانچسٹر کے ساتھ ایک ٹاؤن ہے چھوٹا سا روچڈل، وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کافی زیادہ ہے. ایک ٹائم پہ اس وقت 100 یا اس سے زیادہ فیکٹریاں تھیں، چھوٹا سا ٹاؤن ہے. اور اس طرح کے بہت سارے ٹاؤن ہیں مانچسٹر کے آس پاس، اور مانچسٹر ایک بڑا شہر ہے، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اوور آل اس ایریے میں ہزاروں کے حساب سے فیکٹریاں ہوں گی اس ٹائم پہ. اب اتنی ساری فیکٹریوں کا را مٹیریل آنا اور فیکٹریوں سے فنشڈ پروڈکٹ کا وہاں سے نکل کے جانا دوسرے ملکوں میں، ظاہر ہے اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن از دا مین پارٹ. تو ٹرانسپورٹیشن ان دنوں ہوتی تھی پورٹ کے تھرو، شپ کے تھرو. مانچسٹر جو ہے نا وہ سی سے کنیکٹڈ نہیں ہے، وہ جو ہے نا اس کو پورٹ لگتی ہے لیورپول شہر کی. لیورپول ایک بڑا شہر ہے اس ایریے میں اور بڑا پرانا شہر ہے. اس کی پورٹ یوز ہوتی تھی، سامان وہاں پہ، سارے شپ وہاں پہ ڈاک ہوتے تھے، سامان اترتا تھا فیکٹریز میں آتا تھا، اور فیکٹری سے واپس فنشڈ پروڈکٹ لیورپول جاتی تھی اور وہاں سے شپ کے اوپر لوڈ ہو کے باقی دنیا میں جاتی تھی. تو ظاہر ہے لیورپول والوں کو بھی پتا تھا کہ ہمارے بغیر یہ سارا کچھ ہو نہیں سکتا، وہ اپنے چارجز جو ہے نا انکریز کرتے جاتے تھے. تو ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ جو بزنس کمیونٹی تھی مانچسٹر یا اس کے اراؤنڈ کی، انہوں نے مل کے سوچا کہ بھی دس از ٹو مچ، اب اتنے چارجز بڑھ گئے ہیں کہ یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو یہ چارجز نہیں پے کر رہے پورٹ کے چارجز، تو اس کا کچھ سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا. تو سولوشن کسی نے دیا، تو اس پہ کچھ لوگ شاید انہوں نے مذاق بھی اڑایا کہ بھی ہم ذرا سیریس مسئلے کو سوچ رہے ہیں اور یہ کون سا سولوشن ہے. لیکن سولوشن اگلوں نے امپلیمنٹ کر لیا. مذاق اس طرح سے اڑایا کہ یہ جو پکچر ہے رائٹ سائڈ پہ، یہ اس وقت ایک میگزین میں چھپی تھی، یہ اس سولوشن کا مذاق اڑانے کے لیے میگزین میں چھپی تھی. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اور اس طرح کے تقریباً 16-17 ہزار لوگ 5-6 سال کام کرتے رہے کنٹینیوسلی اس پروجیکٹ پہ، اور وہ پروجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ کیا. اور وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ بھی لیورپول والوں کو اب ہم نے چارجز نہیں دینے، ہم نے اپنا جہاز لیورپول کی پورٹ پہ نہیں لے کے آنا، ہم سمندر سے نہر نکالیں گے اور وہ نہر سیدھی آئے گی مانچسٹر شہر میں. مانچسٹر شہر چونکہ تھوڑا مڈل میں ہے، سی سے دور ہے، تو انہوں نے پوری نہر ڈگ کر کے نکالی. اور یہ نہر چھوٹی بڑی نہیں تھی، یعنی اس میں سے یہ بڑے بڑے شپ جو ہے نا سمندر سے اس نہر کے تھرو مانچسٹر شہر کے سینٹر میں آ جاتے تھے. تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جو ان لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا. اور اس وقت دا گریٹ ڈپریشن تھا، یعنی اکانومی کا برا حال ہوا تھا، انڈسٹری اچھا وقت نہیں تھا. تو لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ پروجیکٹ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کمپٹیشن بڑھے گا، جابس کریٹ ہوگی اور ہم اس گریٹ ڈپریشن سے باہر نکلیں گے اور اکانومی بوسٹ کرے گی. تو کئی دفعہ جب آپ کے حالات اچھے نہ ہو تو آپ کو تھوڑے ٹف ڈیسیژن لے کے اچھی پلاننگ کر کے بڑے پروجیکٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ آگے چل سکیں. تو یہ پروجیکٹ یہ نہیں کہ یہ ابھی بھی 100 سال سے اوپر ہو گیا اور یہ چل رہا ہے، بلکہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ اس کی کیپیسٹی بڑھ سکے.